الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پیچھے والے حضرات بھی سارے مل کے درود پاک پڑھ دیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس وقت اسٹیج پر میرے مسلک کے جید مقتدر علماء کرام اور مشائخ حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں صرف چند منٹ میں اس حدیث پاک کی وضاحت عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جس طرح مجھ سے قبل مولانا عبداللہ ثاقب صاحب اور ہمارے قائد علامہ رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب قبلہ پیر صاحب کے حوالے سے فرما رہے تھے، بندہ نچیز نے بھی بڑا عرصہ پیر صاحب کی قیادت کے اندر سرزمین لاہور میں محافل، جلسے، جلوس، میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں، اور میں پیر صاحب کا خزانچی ہوا کرتا تھا۔ محاذ کا مجھے پیر صاحب نے ایک میٹنگ کے اندر خزانچی بنایا تھا۔ جب تک پیر صاحب حیات رہے ہیں ہمارے محاذ کے مالی معاملات ڈسٹرب نہیں ہوئے۔ پیر صاحب واقعی پہلے کہہ رہے تھے نا، بڑے خلوص والے تھے۔ حقیقت ہے کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی ہے پیر صاحب نے بغیر کسی ہیل و حجت کے پیسہ خرچ کیا مسلک کے لیے۔ اب میں ان کی ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کو یہ دعوت دوں گا کہ پیر صاحب کے اندر ایک صفت، باقی صفات کے وہ حامل تھے، لیکن اس نے اخلاق کے اعتبار سے پیر صاحب ایک منفرد شخصیت تھی۔ حسن اخلاق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، اور اس بات کی گواہی آپ حضرات بھی دیں گے، اور یہاں ایک ایک بندے کی گواہی دو کے برابر ہے۔ یہ حضرات بھی گواہی دیں گے کہ پیر صاحب اخلاقی طور پہ بڑی معتبر شخصیت تھی۔ اب سنیے حدیث پاک کہ اس کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ پیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا حامل ہو۔ آج کل ہم نے پیر وہ بنائے ہیں، داڑھی منڈے پیر ہے، ڈول دمکے والے پیر ہے، ٹھیک، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وہ مزار کا طواف کرنے والے پیر ہیں۔ خدا کے لیے ایسے دو نمبروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بندہ خود اندھا ہے وہ راستہ کیا بتائے گا؟ پیر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ رسول کا راستہ بتائے۔ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں پیر اس کو کہتے ہیں جو عارف باللہ ہو، جسے اللہ کی پہچان ہو۔ ان کو تو اپنی پہچان نہیں، رب کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو پیر کا مطلب ہے کہ تمہیں ان گھاٹیوں سے نکالے، رسول پاک علیہ السلام کے در پہ پہنچائے، اور پھر رب کے آستانے رب کے در پہ پہنچے بندہ، رب سے اس کا تعلق قائم کرے۔ پیر اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے دو نمبروں کے پیچھے لگو گے، ادھر بھی بیڑا گرک ہوگا، آگے بھی بیڑا گرک ہوگا۔ ہم آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں پیر کا بیٹا ہے، پیر کا صاحبزادہ ہے، وہ شریعت کا باغی ہو، وہ کس طرح پیر ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ شریعت و طریقت میں فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الشریعت متبوع والطریقت تابع، التابع لا یوجد بغیر متبوع۔ اس کا ترجمہ آسان یہ ہے، وہ فرماتے ہیں شریعت ایک درخت ہے، ایک جڑ ہے، اور شریعت ایک جڑ ہے اور طریقت اس کی ایک ٹہنی ہے۔ ٹہنی درخت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں پیر شریعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات کی نسبت اس درویش کے ساتھ ہے کہ جس نے ساری زندگی شریعت پہ پہرا دیا ہے۔
نبی پاک کی نموس پہ پہرا دیا ہے، اور ہمیں بھی فخر ہے کہ ہمارا اس درویش کلندر کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے نبی نے حدیث میں نے پڑھی ہے، سنے ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان المومن لا یدرکو، کہ مومن ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ منزل کون سی؟ کس وجہ سے؟ بے حسن خلق ہی، فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ایک منزل پہ چلا جاتا ہے۔ کون سی منزل؟ فرمایا دارا جاتا قائم اللیل و صائم النہار، فرمایا جو شخص ساری رات قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، جو مقام و مرتبہ اس بندے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ میٹھی زبان والے کو وہ درجہ دے دیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ساری رات قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، اس کو درجہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے۔ اور جو شخص میٹھے چند بول دے، جس کی زبان سے حسن اخلاق کا اظہار ہو، جس طرح ہمارے پیر صاحب اچھے اخلاق کے مالک تھے، تو میرے بھائی اس کا درجہ ساری رات قیام کرنے والے کے برابر ہے، اس سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اکثر وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ ساری رات قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، اور ایک بندہ چند اچھے جملے بول دے، لوگوں سے ملے تو اچھے اخلاق سے ملے، ان کے برابر، ان سے بڑا کیسے ہو گیا؟ اس میں ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قیام کرنا ایک بندے کا کام ہے، اس کا ذاتی فعل ہے، روزہ رکھنا ذاتی فعل ہے، اور اچھے اخلاق کا اظہار کرنا اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ اچھے اخلاق کا اظہار کرنا وہ اکیلا نہیں کر سکتا، اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہے اس کو یہ فضیلت اس وجہ سے ملتی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت سے پیار کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی امت سے محبت کرتا ہے، تو بندوں کی وجہ سے بندوں کو درجے ملتے ہیں، بندوں کی وجہ سے بندوں کو اللہ درجہ دیتا ہے۔ تو قبلہ پیر صاحب کا جس طرح نام پیارا تھا، وہ کردار کے اعتبار سے بھی پیارے تھے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا، ہمارے حضرت صاحب سے ہماری دوستی ہے صاحب سے، قبلہ ان کے اندر بھی ہمیں پیر صاحب کی جھلکیں نظر آتی ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والد محترم کے اس مشن کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔